لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم. بزرگان محترم، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو، تمام عالم کو وجود بخشا. درود و سلام ہو اس پاک ذات پر جو نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے اندھیروں کے مقابلے میں ہم سب کو نور عطا فرمایا. پچھلی امتوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. انبیاء نبی وہ پاک نفوس ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ پاک ذات ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ان کو پیغمبر، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں. ہاں البتہ اللہ نے بعض انبیاء کو فضیلت بخشی. اللہ نے جسے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، جن کو رسول کہا جائے، بڑے مرتبے والے نبی جن کو کہا جائے. اور اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں بھی 4 نبیوں کو کتاب کے ساتھ عزت بخشی، فضیلت عطا فرمائی. قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل. ان نبیوں کو اللہ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا اپنے حکم سے. اسی طرح اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنایا اور سلسلہ شروع فرمایا. لیکن اللہ کی اپنی قدرت ہے اور اللہ کی اپنی حکمت ہے. ایک ہے قدرت اور ایک ہے سنت، اسے حکمت بھی کہہ لیجیے. قدرت یہ ہے کہ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور سنت یہ ہے، طریقہ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں پیدا فرمایا. ماں باپ کو ان کے وجود کا اللہ نے ذریعہ بنایا. جیسا کہ ساری دنیا میں انسانوں کا وجود ہے. اور اللہ کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن سارے انسانوں کا دنیا میں پیدا ہونے کا ذریعہ اور وجود کا ذریعہ بننا
یہ سنت ہے اللہ کی، اور بغیر باپ کے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی کا پیدا کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دنیا میں تمام جانوروں کا دنیا میں توالد اور تناسل، یعنی کہ جانوروں کے ذریعے سے ان کے وجود، ان کی نسل کا بننا یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو چند چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، پانی پر مارنے سے اللہ راستے کھول رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو اسی پانی میں ڈالا جائے تو پانی کے اندر وہ ڈوب جاتے ہیں اور مچھلی انہیں نگل لیتی ہے، اور 40 دن تک تقریباً وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں پیدا ہونا، تھوڑا سا اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ، شان نزول، شان ورود کہیے۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ، آپ کے شوہر تھے حضرت عمران، انہوں نے اللہ سے منت مانگی، جب وہ حاملہ ہو گئی، ان کے پیٹ میں اولاد کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اللہ سے منت مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہے اس کو میں آپ کے نذر کرتی ہوں، اور اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں، نظر کر دیتی ہوں، میری یہ منت ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم پیدا ہوئی، اللہ سے کہنے لگی میں نے تو لڑکی جنا ہے، جبکہ میں نے جو ہے منت مانی ہے لڑکے کی کہ اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں فارغ کر دوں گی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمائی کہ حضرت مریم دن بھر ایک خاص جگہ میں، ایک محراب کی جگہ میں، ایک اونچے صحن پر دن بھر اس میں عبادت میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کا تذکرہ قرآن کریم سورہ مریم میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ایک مرتبہ اپنی قضائے حاجت کے لیے حضرت مریم تشریف لے گئی تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور آتے ہی ان کو دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم انسان ہو یا کوئی اور؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا۔ حضرت مریم نے پوچھا کس بات کی بشارت؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کو اولاد دینے کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ کے حکم سے میں اس کا ذریعہ بننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت مریم کے سامنے آپ کے چہرے پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم حاملہ ہوئی
اور اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت مریم نے کہا ابشرتمونی، تم اس بات کی بشارت دیتے ہو حالانکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ میں جو ہے حد سے گزرنے والی ہوں۔ لیکن حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے۔ قال کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، یہ اللہ کا حکم۔ چنانچہ بہت دور فانتبذت من اہلہا، یہاں تک کہ بہت دور چلی گئی حضرت مریم، اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کا وجود آیا تو آپ لے کر بستی میں آئی تو لوگوں نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم نے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہے، اس شریعت میں بات نہ کرنے کا روزہ تھا۔ فلن اکلم اليوم انسیا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو حضرت مریم نے زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ تو یہ سب سے پہلا معجزہ تھا۔ دیکھیے بچہ تو بات کرتا ہے 1 سال کے بعد، پہلے اماں ابا کہے گا، پھر کچھ کہے گا، اس کے بعد میں تھوڑی انگریزی زبان بھی استعمال کرے گا، پھر بڑا ہو کر 1 سال ہونے کے قریب وہ بات کرنا شروع کرے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، یہ تمام الفاظ انہوں نے کہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی ذکر موجود تھا۔ آپ کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا اللہ کے نبی دنیا میں آنے والے ہیں ان کی بشارت دینا، من بعد اسمہ احمد، میں اس بات کی بشارت دینا بھی میرا کام ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں، وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محبت میں ان کے حواری، ان کے ماننے والوں نے غلو کیا۔ اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مٹی کے پرندے بنا کر آپ اڑا دیتے، اور اللہ نے تو پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کا وجود ہی ایک معجزہ تھا، جیسا کہ اللہ نے بغیر والد کے آپ کو دنیا میں وجود بخشا۔ تو لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لینے، رب ماننے کی کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ نے حضرت مریم کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں بھیجا بغیر کسی ذریعے کے، انسانی ذریعے کے، تو کیا یہ اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے ہے یہ وجہ؟ کیا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن گئے؟ تو اللہ نے سمجھایا کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو واسطہ بھی نہیں ہے، یہاں تو حضرت مریم تو واسطہ ہیں ایک طرف، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بخش دیا۔ تو یہ پھر کیسے یہ کوئی بات ماننے والی ہو سکتی ہے کہ اگر بغیر باپ کے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کریں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، تو وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ اگر یہ خدا بننے کے مستحق ہیں بالفرض اگر مان لیا جائے، اس سے زیادہ تو حضرت آدم علیہ السلام خدا بننے کے لائق ہو سکتے تھے کہ وہاں نہ تو ماں کا وجود ہے اور نہ باپ کا وجود ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنے حکم سے۔
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو وہاں پر تو ماں بھی نہیں ہے، یعنی ایک عورت کا وجود نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جز سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو ایک ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے اللہ کی سنت۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو تم معبود مانو، الہ مانو، خدا مانو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی مشاہدے کے لیے، بات کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت کہیں گے، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ بہتر جائیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا جو ذکر کرسچن کرتے ہیں، جو دنیا اسلام کے علاوہ جو مذہب کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو صاف صاف الفاظ میں کہا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور اللہ نے اس سے پہلے بھی فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ متشابہ ان کے ذہن کو اللہ نے الجھا دیا۔ بعض روایتوں میں بعض مختلف باتیں ہیں، اس کو پورا تحقیق کر کے خلاصے کے طور پر یہ بات کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر کے آپ کو قتل کرنے والے جو آ رہے تھے، اللہ نے انہی میں سے ایک کو آپ کا ہم شکل بنا دیا۔ اللہ کے لیے کیا بعید ہے، جس نے آسمان کو کھڑا کیا اور ہوا و پانی، دنیا کی ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس آدمی میں کر دی جو آپ کے بالکل قریب تھا۔ اللہ نے آسمان پر آپ کو اٹھا لیا، اور جو پیچھا کر کے آ رہے انہی کی کتابوں میں یہ بات آج تک موجود ہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں جن کو پکڑ کر ہم نے سولی پر چڑھا دیا، جن کو پکڑ کر ہم نے سولی پر چڑھا دیا، تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ کوئی بھی عام آدمی جو سمجھ کو اپنی فطرت کے مطابق انسانی استعمال کرتا ہو، وہ اس کرسچینٹی کے عقیدے سے بڑا کنفیوز ہے کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، فلاں فلاں، ایک عجیب عقیدہ ہے جس میں یہ لوگ خود مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور بڑا عجیب عقیدہ یہ ہے کہ تمام امت کے گناہوں کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور کسی نے اعتراض بھی کیا کہ دیکھو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں تو انہوں نے ایسا کیا، تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ایک آدمی بن جائے، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ساری انسانیت کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے تو کیا کہیں گے لوگ کہ بھئی کرے کوئی بھرے کوئی؟ تو یہ کیسا انصاف ہے کہ ساری قوم اپنے گناہوں کا کفارہ نبی کو بنا دیا؟ بات تو یہ ہوتی کہ خود اپنے آپ کو بھی بچا لیتے، امت کو بھی بچا لیتے۔ بڑی خوبصورت بات ان عالم نے کہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ رب العزت ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بات کمال کی یہ ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں، یعنی کسی کے گناہوں کا کفارہ نہ بنے بلکہ ساری امت کو بھی بچائیں۔ وہ اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا فرمائی کہ اللہ نے شفاعت کا حق آپ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سارے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اس کی بھی شفاعت ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کے نبی حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کرا کر جنت میں داخل نہ کریں۔ یہ اصل کمال کی بات ہوئی کہ ساری امت کو بھی بچا لیا اور خود بھی جو ہے اس فضیلت پر فائز رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ کرتے جاؤ اللہ بڑی رحمت والا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کا تو بڑا غلط مفہوم لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو بتلایا بھی جاتا ہے کہ آسمان تک گناہ بھی ہوں تب بھی بخشے جائیں گے، ضرور بخشے جائیں گے، لیکن کب بخشے جائیں گے؟ اس وقت بخشے جائیں گے جب انسان گناہوں سے معافی اور توبہ کا ارادہ کرے۔ نہ ہمارے دل میں توبہ اور معافی اور گناہوں سے پلٹنے اور باز آنے کا ارادہ ہے، نہ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے مجھے کو ہم کو ہی جنت میں داخل کرنے کے لیے معاف کر کے جنت میں داخل کریں، بلکہ معافی شرط ہے، معافی شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب کی شفاعت کے لیے اللہ کے حبیب کی اتباع شرط ہے، اللہ کے نبی کی۔ اسی لیے اس آنے والے دنوں میں جو عقیدے کے یہ کام ہوتے ہیں یہ سب سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن کبھی مقرر ہوا ہے۔ کرسچینٹی میں پروٹیسٹنٹ الگ ہیں، کیتھولک الگ ہیں، ان کے اپنے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر مقرر نہیں ہے، کوئی 19 جنوری کو کرتے ہیں، کوئی فلاں۔ الغرض انہوں نے خود اپنے مذہب میں کوئی اتھینٹک بات، کوئی جو ہے فل پروف بات اپنے کتابوں میں ان کو خود نہیں ملی، تو لہٰذا نبی کے نام پر عیاشی کرنا۔ پچھلے سال کا ریکارڈ ہے، برطانیہ میں 7 ارب کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ کسی نبی کے نام پر شراب پی جائے، فحاشی کی جائے، زنا کیا جائے، تو کیا یہ نبی کی تعلیمات کے برابر ہے؟ انہی سے سوال کیا جائے کہ کیا کسی نبی نے یہ تعلیم دی ہے؟ جس کے نام پر یہ عیاشی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، کیا حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ ایسا کرو؟ اور سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور فلاں وہ کہتے ہیں سارے مذہبوں کو لے کر ایک ساتھ چلنا ہے۔ بالکل ساتھ چلنا ہے، لیکن اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معاہدہ کیا مدینے میں جانے کے بعد یہودیوں سے، مشرکوں سے، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کی ہم نہیں۔ اب جو ہے سی اے کے پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہون کر رہا ہے تو مسلمان بھی بیٹھ گئے ہیں، اگر وہ آ کر قرآن کی تلاوت میں بیٹھ رہا ہے تو یہ بھی جا کر پوجا میں شریک ہو رہے ہیں، یہ بھی جا کر کرسمس کے فنکشن میں ہو رہے ہیں، ان کو جو مبارکباد، میری کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کفریہ لفظ اگر کہا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو بغیر ایمان کے موت۔ میری کرسمس کا نام ہے، معنی ہے اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ کوئی انسان مان سکتا ہے کہ اللہ کو اولاد ہوگی؟ اس کا تو یہ عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے انسان محتاج بنتا ہے بیوی کا، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کے برابر ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وآخر دعوانا